لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا خاص مہینہ ہے، خاص گھڑیاں ہوتی ہے اور اس میں رحمت ہوتی ہے، مغفرت، جہنم سے نجات کی بشارتیں، صبر کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ۔ اور ہمارے سیدی و مرشدی قبلہ اخونزادہ فقیر سیف الرحمن مبارک پیر عرشی اخرا سے رحمہ اللہ مبارک، اس مبارک کی زبان مبارک پر کچھ اشعار اکثر و بیشتر وہ جاری ہوتے تھے۔ آپ مبارک اشعار پڑھا کرتے تھے اور ان میں جو سوز ولولہ اور جو درد موجود ہوتا تھا اس سے سالکین جو ہے وہ ان پر کیفیت کا ورود ہوتا تھا، ان کی جو ہے وہ حرکات، ان کی جذبہ، ان کی کشش اپنی مثال آپ ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے کچھ اشعار اس موقع کی مناسبت سے اللہ تعالی ہمیں بھی شعور نصیب فرمائی اور ہمیں بھی وہ جذبہ نصیب فرمائی کہ جو مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کی باتیں جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، جس سے قلب کے اور باطن کے وادیوں کو تقویت ملتی ہے، انسان کو اللہ کے قرب نصیب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ان من البیان لسحر ان من الشعر لحکمہ، کچھ باتیں وہ سحر کی طرح اثر کرتی ہے اور کچھ اشعار جو ہے وہ حکمت بری ہوتی، انسان کو جو عام گفتگو سے سمجھ نہیں آتا ہے وہ شعر کی زبان سے ہمارے دور میں ہم دیکھتے ہیں نا، اسلاف میں جناب عارف رومی رحمہ اللہ، شیخ سعدی رحمہ اللہ، جناب حافظ بیدل صاحب، اسی طرح عطار صاحب، جامی صاحب مبارکین، ہمارے بر صغیر میں جناب خواجہ قطب الدین صاحب مبارک، بابا بلّہ شاہ سلطان باہو، اور اسی طرح جو ہے وہ سچل سرمست رحمہم اللہ، اسی طرح جو ہے ہمارے پشتو قبائل میں عبد الرحمن بابا اور اخوند درویزہ بابا، ان کی کلام، ان کے اشعار سے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کا قرب نصیب ہوا اور نیک راستے کی طرف ان کا رجحان پیدا ہوا۔ مبارک صاحب اکثر و بیشتر یہ شعر پڑھا کرتے تھے آپ مبارک کہ تو مکانی اصل تو در لا مکان این دکان در بند و بخشا آن دکان، فرماتے تھے کہ اے انسان تو ظاہراً مکان میں رہتا ہے، تمہارا جو جسم ہے، تمہارا جو بدن ہے، تمہارا جو عناصر ہے، تمہارا جو نفس ہے، باڈی ہے، یہ تو مکان کے اندر ہے، یعنی اس جہان کے اندر ہے، محسوسات میں سے ہے، نظر آنے والی چیزوں میں سے، لیکن تیرے جو اصل ہے، جو تمہارا روح ہے، تمہارا قلب ہے، تمہارا باطن کا نظام ہے، وہ لامکانی ہے، وہ عرش سے اوپر ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دکان بند کرو، اس میں انہماک چھوڑو اور اپنی اصل کے ساتھ تعلق قائم کرو، اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرو، اپنے خالق کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ جب یہ دروازہ بند ہوگا، حدیث مبارکہ میں ہے دنیا اور آخرت جو ہے آپس میں دو سوکنوں کی طرح ہے، خوش نہیں ہوتی نا، آپ دونوں کو خوش رکھو گے مشکلات سے دوچار ہو گے، تو آپ کو ایک کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دنیا کو طلاق دینی پڑے گی اور آپ کو آخرت کو اللہ کی طلب کو لینا پڑے گا۔ اسی لیے کہ مبارک فرمایا کرتے تھے کہ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے، دنیا کا طالب وہ جو ہے عورت کی مثل ہے، جو صرف جو ہے خواہش کی خاطر وہ جہنم سے ڈر کے عبادت کرتا ہے، اس کا مثال گویا حجرے کی طرح ہوتا ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا درمیانہ، اور جو خالصت اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، تو وہ جو ہے مذکر ہے، مرد کی طرح ہے، مرد کی طرح ہے۔ تو آپ یہ شعر اکثر بیشتر جو ہے وہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح فرماتے تھے کہ کتابیں پڑھنے سے صرف کمال نہیں آئے گا کہ آپ کتابیں پڑھو، مدرسے میں جاؤ، علم اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، لیکن جو اصل علم ہے اس کا تعلق تمہارے دل کے ساتھ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ در کنز و ہدایہ توان یافت خدارا در مصحف دل بین کی کتابیں بے حاضر نیست، کہ آپ کو کنز سے اور ہدایت سے، کتابوں سے اللہ کی جو اصل قرب ہے وہ نہیں ملے گی۔ ان مسائل سے آپ کو جو اللہ کا اصل قرب ہے وہ کس چیز سے ملے گی؟ وہ تم اپنے دل کی کتاب کو تلاش کرو۔ قرآن نے کیا کہا کہ قیامت کے دن سب لوگ خسارے میں ہوں گے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مال فائدہ دے گا نہ اولاد، لیکن جو سلیم دل لے کر آئے گا نا اللہ کے بارگاہ میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سلیم دل کب ملے گا؟ جب آپ دل کی کتاب کو کھولو گے، ان کے اوراق کو پڑھو گے، اس میں اللہ کی محبت کی چشمے ڈالو گے، دل کے آئینے کو صاف کرو گے، آپ کو وہ چیزیں نظر آئے گی کہ آئے نہیں دل چن کو نہیں صافی و پاک، نقش ہابی نہیں بیرون از آب و خاک۔ اگر دل کے آئینے کو صاف کرو گے تو آپ کو اس میں عجیب و غریب چیزیں نظر آئے گی، آپ کو لوح محفوظ تک نظر آئے گا، اللہ کے اذن سے، اللہ کے عطا سے
آپ کو فرشتوں کی ارواح کی ملاقات تک ہو جائے گی. جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں, جس کو اللہ چاہے مقام نصیب فرما. تو آپ فرماتے ہیں کہ در مصحف دلبین کی کتابیں بحظ النیس, دل کی صفحات میں پڑھو, دل کی کتاب میں پڑھو, اس سے خوبصورت, اس سے عظیم, اس سے بڑی کتاب آپ کو کہیں اور جو ہے وہ نہیں مل سکتی ہے. یہ آپ پڑھا کرتے تھے اور دل کی اہمیت جو ہے بیان فرما. اس طرح آپ فرمایا کرتے تھے کہ دل بدس آور کے حج اکبر است, از ہزاران کعبہ یک دل بہتر است. اے انسان, آپ جو ہے حج پر تو جاتے ہو, اچھی بات ہے, حج پہ جاؤ, ہاں عبادت کرو, لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ دل بدست آور, اپنے دل کو ہاتھ میں لے آؤ. کیا مطلب؟ جو دل کا اصل ہے اس کو حاصل کرو, دل کو اپنی محبوب کے ساتھ ملاؤ, اپنے رب کے ساتھ ملاؤ, دل کے تعلق کو خدا کے ساتھ جوڑو. جو غفلت کے پردے پڑے ہیں نا ہزاروں ظلمائے نورانی, اس کو مٹاؤ, اللہ کے ساتھ قرب حاصل کرو. یہ کیا؟ یہ حج اکبر, سب سے بڑی حج یہ ہے. اور از ہزاران کعبہ یک دل بہتر است, ظاہراً جو ہے ہزار کعبوں سے, جو ظاہراً مٹی اور اینٹوں سے کعبہ شریفہ بنا ہوا ہے, اس سے وہ مرد قلندر کا دل, اللہ کے نبی کا دل, آن دل کے از آسمان ہا بہتر است, آن دل ابدال یا پیغمبر است. وہ دل جو آسمانوں سے بہتر ہے وہ کیا ہے؟ کسی نبی کا دل ہے یا کسی ابدال کا, اللہ کے کامل مقرب ولی کا دل ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ آپ دل کو جو ہے حاصل کرو, دل کے شیشے کو صاف کرو, دل کو خدا کے ساتھ ملاؤ, تاکہ تمہیں خدا کا قرب جو ہے وہ نصیب ہو جائے. تم عبادت کی صورت سے نکلو, عبادت کی حقیقت میں اتر جاؤ. صرف کعبہ ظاہری کا طواف نہ کرو, بلکہ جو کعبے کی حقیقت ہے نا, جو رب الکعبہ ہے عز و جل, اس کا قرب حاصل کرو. یہ سب سے بڑی جو ہے وہ حج اکبر ہے. یا مبارک جو ہے وہ فرمایا کرتے. اسی طرح مبارک فرمایا کرتے تھے وہ اہل دنیا جو خدا سے غافل ہے, اپنی دنیا میں سرشار ہے, خدا کو بھول چکے ہیں. فرماتے تھے اہل دنیا چی کہینو چی مہین لعنت اللہ علیہم اجمعین. جو اہل دنیا ہے, دنیا کی محبت میں ڈوبے لوگ, وہ کبھی اس طرف کبھی اس طرف, کبھی کس حال میں کبھی کس حال میں, وہ اللہ کی رحمت سے محروم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کو دنیا کی محبت سے نفرت ہے. حدیث مبارکہ میں حب الدنیا رأس کل خطیہ, دنیا کی محبت تمام خطاؤں کے جڑ ہے, اسی لیے وہ اللہ کے رحمت سے بھی دور ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رحمت سے دور ہو چکے ہیں. لہٰذا دنیا کی محبت دل سے نکالو تاکہ تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے. آپ مبارک یہ اشعار اکثر و بیشتر فرمائیں. اسی لیے آپ مبارک ایک شعر اور فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر, اور وہ شعر یہ تھا کہ نمرد آنس کی دنیا دوست دارت, اگر دارت برائے دوست دارت. فرماتے ہیں اگر آپ کو دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے یا دنیا سے آپ کا تعلق ہے, تو یہ تعلق کے اس تعلق کے دو صورتیں ہیں. ایک بری صورت ہے, ایک اچھی صورت ہے. بری صورت کیا ہے؟ کہ آپ دنیا سے محبت کریں اسی لیے کریں کہ اس سے مجھے جاہ و جلال ملے گی, اس سے شہرت ملے گا, ہاں اپنی خواہشات پورا کروں گا. یہ دنیا اور اس کی محبت بری ہے. ایک آپ دنیا سے تعلق رکھو اللہ کی خاطر. آپ کے پاس دنیا آتی ہے, آپ اللہ کے دوستوں کو کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, فقیروں کو کھلاتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, حج عمرہ کرتے ہیں, نیکی کے راستے میں لگاتے ہیں, غریبوں کے, مسکینوں کی, یتیموں کا سہارا بن جاتے ہیں, تو یہ دنیا پھر آپ کے لیے اچھی ہے, بری نہیں ہے. فرماتے تھے نہ مرد آنس کے دنیا دوست دارت, وہ آدمی مرد نہیں ہے جو دنیا سے محبت رکھے. اگر دارت برائے دوست دارت, اگر دنیا سے محبت رکھتا ہو اس صورت پر کہ وہ دوست کی خاطر یعنی رب کریم کی خاطر دنیا سے محبت رکھے, پھر یہ دنیا جو ہے یہ بری دنیا نہیں ہے. اور اس کے پیچھے ایک بہت طویل واقعہ ہے, انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کروں گا. تو یہ آپ مبارک فرماتے. اور اسی کی تائید میں آپ فرماتے تھے کہ دنیا سے مراد کیا ہے. یہ جو دنیا کی برائی ہے نا, فرماتے تھے دنیا بذات خود بری چیز نہیں ہے, دنیا کی محبت بری چیز ہے. جس دل میں دنیا کی محبت ہو اس میں محبت خداوندی نہیں آ سکتا. جس دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, اگر دنیا کے ساتھ تعلق ہو بھی تو وہ خدا سے غافل نہیں ہوگا. اور جناب شان قیمت کا قول مبارک تھا کہ میں نے بندے کو دیکھا کہ وہ کیا کرتا تھا, کام کرتا تھا, دس بکار و دل بیار, ہاتھ کام میں تھا لیکن دل یار کے ساتھ, محبوب کے ساتھ. پھر وہ دنیا بری نہیں ہے, وہ تعلق دنیا سے برا نہیں ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ چیست دنیا از خدا غافل شدن, نی قماش و نقر و فرزند و زن. دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ ہے کہ آپ خدا سے غافل ہو جائے, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جائے. صرف آپ کا جو چاندی ہے, آپ کا جو پیسہ ہے, آپ کا جو مال ہے, آپ کے زن بیوی, آپ کی اولاد, یہ دنیا نہیں ہے. دنیا ہر وہ چیز ہے جو تجھے خدا سے حتیٰ کہ علم, اگر علم تجھے خدا سے غافل کرے, پڑھائی تجھے خدا سے غافل کرے, اسی طرح آپ کی اور ایسا کام کرو جو مثبت کام بے شک کیوں نہ ہو لیکن آپ کو خدا سے غافل کرے, وہ دنیا ہے اور وہ بری چیز ہے. باقی دنیا بذات خود بری چیز نہیں ہے. دنیا کی محبت, اس میں انہماک,
اس میں بہت زیادہ تعلق، یہ بری چیز جس سے بچنا جو ہے ہر بندے کے لیے وہ ضروری ہے۔ اور اس کے لیے آپ فرماتے تھے راستہ کیا ہوگا؟ ایک بندہ خدا کا قرب چاہتا ہے، اپنے قلب کو صاف کرنا چاہتا ہے، اپنے باطن کو صاف، وہ کیا کرے گا؟ کسی اللہ کے دوست کا دامن پکڑے گا۔ اور فرماتے تھے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، کسی نیک بندے کے پاس بیٹھو گے آپ بھی نیک بن جاؤ گے، تمہارے اندر نیکی کی صفت پیدا ہو، کسی برے کے ساتھ بیٹھو گے تم بھی برے ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی نیک بندے کی صحبت اختیار کریں، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں۔ اولیاء کے پاس کیا طاقت ہے؟ آپ نے اس اشعار کو بار بار پڑھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز گردانت زرہ۔ اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے محبوبین کو اتنی طاقت حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے وہ تیر یا وہ جو اپنا کمان سے نکلا ہوا جو ہے وہ تیر ہے، اس کو وہ پلٹا سکتا ہے، واپس کر سکتا ہے۔ یہاں سے نکل چکا ہے وہ، اور وہاں وہ ہدف سے پہلے اس کو واپس جو ہے وہ لوٹا سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ یا اللہ کے دوستوں کے ساتھ یہ طاقت۔ آصف بن برخیا کیا تھا؟ وہ تو انسان ہی تھا لیکن اللہ کا ولی تھا، وہ تخت کو جو ہے وہ پلک جھپکنے میں حاضر کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے ولی، اللہ کے صالح بندے کے پاس جاؤ گے، اس کے صحبت میں آؤ گے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا قرب عطا کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تو کیا ہے؟ صالح کی صحبت میں بیٹھو صالح بن جاؤ گے، معاذ اللہ برے کے ساتھ بیٹھو گے تو تم کیا بن جاؤ گے؟ برا بن جاؤ گے۔ اور وہ ولی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کی منہ سے جو بات نکلتی ہے تو وہ جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ بلا کیف اس کے کان، اس کے ناک، اس کی زبان، وہ کیا بن جاتا ہے؟ رب کی وہ قدرت کے اندر آ جاتے ہیں، رب کی اس کو جو ہے وہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ گفتِ او گفتِ اللہ بوت، اللہ کے ولی کا جو گفت ہے، گفتِ او گفتِ اللہ بوت، گرچہ از حلقوم عبد اللہ بوت، اللہ کے ولی کا جو گفت ہے وہ اللہ کا گفت ہوتا ہے۔ اس کی حدیث مبارکہ میں اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں، ایسے کامل بندے ہوتے ہیں کہ جس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، سر ننگا ہوگا، لوگ اس کو اپنے گھروں سے باہر نکالتے ہوں گے، اپنے دروازوں پر نہیں چھوڑتے ہوں گے، لیکن لو اقسم باللہ لا برہ، جب وہ اللہ کے بارگاہ میں کسی بات کا قسم کہے، حلف اٹھائے، اللہ اس کے بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، قضا تک تبدیل ہو جاتا ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا کے ساتھ، اس کے دعا کے ساتھ وہ قضا کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں جو قضاء معلق ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس اللہ کے ولی کا گفت جو ہے وہ عام گفت نہیں ہوتا، اس کا گفت اللہ کا گفت ہوتا ہے۔ اور آپ مبارک اسی محبت کے تعلق کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ایک چونٹی کو جو ہے نا، چونٹیوں کو طلب ہوا کرتی تھی کہ میں کعبۃ اللہ شریف کو دیکھوں، اللہ کے گھر کو دیکھوں۔ اس نے کیا کیا؟ وسیلہ ڈھونڈا، سہارا ڈھونڈا، کسی رہبر کو ڈھونڈا۔ کیا کیا؟ اس نے جو ہے وہ ایک کبوتر کے پاؤں کے ساتھ خود کو لگا لیا۔ چونٹی جو ہے وہ کبوتر کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئی اور وہ کبوتر اڑ کے کعبۃ اللہ شریف میں گیا اور ان کو کعبۃ اللہ شریف کا جائز ہو۔ تو اگر ہمارا مثال چونٹی کی طرح ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، تو اللہ کے ولی کے پاس تو پرواز ہے نا، اس کے پرواز تو بہت بلند بالا ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی، اقبال نے کہا نا۔ تو وہ کیا ہے؟ آپ کو خدا کے بارگاہ میں جا پہنچائے گا، آپ کو قرب خداوندی حاصل ہوگا۔ فرماتے تھے مور مسکین ہوس داشت کے برکع برسد، مور مسکین، مسکین فقیر چونٹی کی خواہش تھی کہ میں کعبۃ اللہ کا زیارت کروں، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسد، اس نے کبوتر کے پاؤں کو اپنی ہاتھ لگائی، اس کے ساتھ چمٹ گئی، تو کیا ہوا؟ ناگاہ رسد، اچانک وہ کعبۃ اللہ شریف میں جا پہنچ گئی۔ اسی لیے اگر انسان اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے، ایسے بندوں کے ساتھ جس کا خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور ان کی نظروں میں آ جائے، ان کی خدمت میں آ جائے، اس کے دامن میں آ جائے، اور ان کی صحبت اختیار کرے، ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرے، اخلاص کے ساتھ رہے، تو یقیناً وہ بندہ جو اللہ کا ولی ہے اپنے اس مرید کو، اپنے اس طالب کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچائے گا، اللہ کا قرب اس کو عطا کرے گا۔ مبارک رحمہ اللہ اشعار پڑھا کرتے تھے اور بڑے ذوق کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور سالکین پر جو کیفیت ہوا کرتی تھی اس کے اپنے حال ہوا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ جذبہ، وہ شوق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔